اس سال کے اندر 2022 کے سال کے ختم ہونے سے پہلے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ وی آر ویری کلوز، پروبیبلی اینڈ جون یا جولائی کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا اور حکومت پاکستان کا کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے گا. فاروق سلیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے سال سوا سال کی یہ گورنمنٹ ہے، اس نے آئی ایم ایف کی شرائط کو بھی ماننا ہے، اور پھر ظاہر ہے آخری سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے، تختیاں لگانے کا سال ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک سال کے اندر گورنمنٹ یہ اس ساری صورتحال کو مینج کر پائے گی کہ کچھ ایسے فیصلے ہوں کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے خوش ہو، اور ایسے فیصلے بھی ہوں کہ عوام بھی ہم سے مطمئن ہو، کیونکہ الیکشن میں جانا ہے؟ اس پرفارمنس کے ساتھ گئے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے. سونیا، میرا خیال ہے کہ 11 اپریل کی جس دن محمد میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا، تو بھی آپ سمجھیے کہ تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں. 2 ہفتوں کے اندر جو اس وقت معاشی اشاریے ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ روپیہ گر رہا ہے یا اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، پیٹرول کی قیمت چڑھ رہی ہے، یہ کچھ 8 ہفتے کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں یہ نہیں ہو رہا. یہ جو پچھلے 4 سال کی پالیسیز تھیں ان کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیے، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے. اب جو سبسڈیز والا معاملہ ہے ہٹانے والا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ختم کر دیا ہے. ایک مسئلہ ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل انکم ٹیکس. جو انکم ٹیکس کے ریٹس ہیں اس میں سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا کہ 120 ارب روپے کے اضافی بوجھ ڈالا جائے گا تنخواہ دار طبقے کے اوپر، اور بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مفتاح صاحب نے جو ہے وہ تقریباً 37 ارب روپے کا چھوٹ دے دی اسی طبقے کو. تو وہاں پہ ایک تنازع رہ گیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وی آر ویری کلوز، پروبیبلی اینڈ جون یا جولائی کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا اور حکومت پاکستان کا کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے گا. اس کے درمیان میں ایک ایف اے ٹی ایف والی جو میٹنگ ہے اس کی طرف سے جو مجھے خبریں آ رہی ہیں وہ مثبت خبریں ہیں کہ کسی قسم کی اچھی خبر وہاں سے آئے گی. اگر فوراً ہی ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکال دیا جاتا تو کوئی ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان آئے گا، اور ود ان دس ایئر، اس سال کے اندر 2022 کے سال کے ختم ہونے سے پہلے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، گرے لسٹ سے نکلتے ہیں، اس کے بعد پھر فوراً آپ دیکھیے گا کہ وہ چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کوئی $2.5 بلین کا، سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے جو قطر کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ایل این جی بھی ڈیفالٹ پیمنٹ کے اوپر آئے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ بائی 2 ویک آف جولائی اس وقت تک یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ بھی ابزارب ہو چکا ہوگا، ہمارے شرائح جو افراط زر کی شرح اس کے اندر ابزارب ہو چکا ہوگا. تو بائی 2 ویک آف جولائی 3 ویک آف جولائی حالات کچھ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو احتشام صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں فاروق سلیم صاحب بھی اور گورنمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ یہ معاہدے تو پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے، اور پھر عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے سے 30% مہنگائی بڑھے گی. پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امریکہ ان کو لے کر آیا ہے، جس کی طرف ابھی گفتگو میں آپ نے بھی اشارہ کیا. تو یہ مس ٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ وہاں پر معاہدہ کر کے آتے ہیں، ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں، اور واپس جب پاکستان آتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ خطرے میں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کریں، آپ اس پر سبسڈی دے دیتے ہیں 10 روپے کی؟ سونیا، مسٹرس اور بدگمانیاں تو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب یہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو آئی ایم ایف ان سے 2-3 بڑے واضح سوال کرتا ہے. ایک بینکر کی طرح سوال کرتا ہے کہ آپ قرضہ لینے تو جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس قرضے کو آپ واپس کیسے کریں. سیدھا سا سوال ہے. دوسرا وہ سوال سونیا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہم سے بات کی ہے، آپ ہم سے کنونس ہو جاتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس میں ایکویٹیبل ٹیکسیشن جب تک نہیں ہوگی، اس میں دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، اور ہم تو 2 ہفتے کے بعد ریویو ہوتا ہے ہماری پرائسز کا، آج بھی $124 بیرل سے زیادہ کی قیمت ہے. ہم کسی صورت میں اس کو واپس نہیں کر سکتے. ایک تو یہ سیاسی طور پہ ہمارے جو مفادات ہیں ہم کنونس نہیں کرتے اپنے لوگوں کو،
دوسرا ہم یہ کوشن کریٹ نہیں کرتے. یہ جو نان ڈیولپمنٹ ایکسچینج کے ذریعے بے تحاشا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے, یہ 6 پی ایم ہاؤس کے پرائم منسٹر کیمپسز ہوتے ہیں پرائم ہاؤس کے, اس طرح اور اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں, تو عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ دینے کے لیے پیسہ نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے, یہ اور پروگرام چل رہے ہیں, بینظیر انکم چل رہا ہے, احساس اور دوسرے صحت کارڈ, اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا آگے چل کے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ ذاتی طور پہ بھی کنونس ہو جائیں کہ جی آپ کو اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے 22 کروڑ کی آبادی کو کھلانے کے لیے آپ کو کیا کیا میجر لینے ہیں, آپ نے اپنے اسٹیٹ سیکٹر کو کیسے بہتر کرنا ہے, آپ نے ٹیکسیشن کے نظام کو کیسے بہتر کرنا ہے, لوپ ہول کیسے ختم کرنی ہے, آپ نے یہ جو انرجی سیکٹر کا بحران ہے, آج بھی دیکھ لیں 2.5 ٹریلین روپیز کا ہمارا انرجی سیکٹر کا آپ دیکھ لیں یہ ڈیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح سے 1500 ارب روپے کا ہمارا سرکولر ڈیٹ گیس کا ہو چکا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو پہاڑ بنائے چلے جا رہے ہیں اپنے جس کو کہتے ہیں ڈیٹ کا, اور آپ کے ریسورسز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, آپ اپنے ریسورسز بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور جو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کو سیاسی مفادات عزیز ہوتے ہیں کہ عام آدمی تڑپے گا, اور آپ تڑپے گا تو آپ کی پولیٹیکل کیپٹل خراب ہوگا, لہذا آپ آ کے مکر جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, بالکل صحیح کہا انہوں نے, دونوں موقعوں پہ پچھلی حکومت نے وعدے کیے اور وعدہ کر کے آپ مکر گئے کہ جی ٹھیک ہے لوگوں کو, بلکہ جاتے انہوں نے جو بہت زیادتی کی پی ٹی آئی کی حکومت نے, وہ ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے یہ کی کہ پرائسز جو ہے جس طریقے سے 50 روپے پیٹرول کم کیا, اسی طرح سے بجلی کی قیمت کم کی, اس نے اور کام خراب کر دیا. اس حکومت کو آ کے پھر زیادہ میجر سخت دینے پڑے اور نتیجتاً حکومت کو عوام کے سامنے جا کے بھگتنا پڑا. میرا خیال ہے کہ اب یہ اس موڈ سے نکل آئے, فیصلہ کریں کہ آپ نے اکانومی چلانی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کا ٹائم ابھی نہیں آیا, پہلے کچھ کر کے دکھائیں, اکانومی کو بہتر کریں, پھر کوئی کوشن پیدا ہوگا عام آدمی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو